لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم. رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کی عظیم ترین دولت نصیب فرمائے. حج کا معاملہ اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ ہے اور خصوصی مہربانی. آپ کے دوست مختلف ہوتے ہیں. کچھ دوست وہ ہیں جو جن کو عظیم دولت جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. حاجی جاتا نہیں بلایا جاتا ہے. یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکۃ المکرمہ کے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی. کہا مولا میرے سامنے تیرے بندے تو نہیں ہیں. فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, آواز کا پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ ان سب لوگوں نے وہ ندا سنی جن کو اللہ پاک اپنے گھر بلانے کی عظیم جو ہے نعمت سرفراز فرما رہے ہیں. بھائیو, حاجی خود اپنے مقام کو پہچانا. حاجی اللہ رب العزت کے گھر کا مہمان ہے اور اللہ ہمارے میزبان ہے. حاجی قدم بقدم یہ تصور کرے گا تو انشاءاللہ حج کے سفر میں مزہ بھی آئے گا. آپ غور کریں, حاجی کا مقام اور مرتبہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو پروردگار نے خدمت پر لگایا. دونوں کو خدمت پر لگایا. ان طہر وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی. ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک صاف اور انتہائی شفاف
شفافیت کے ساتھ رکھیے. کس کے لیے؟ میرے آنے والے مہمانوں کے لیے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے اسماعیل اور اے ابراہیم علیہ السلام، تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک صاف رکھنا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں. کچھ وہ ہیں جو یہاں طواف کریں گے، وہ بھی ہیں جو یہاں بیٹھ کر میری یاد میں مشغول ہوں گے، کچھ وہ بھی ہیں جو نمازوں میں مشغول رہیں گے. ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیے. جلیل القدر پیغمبروں کو اللہ پاک نے حاجیوں کی خدمت پر لگایا. خادم الحرمین الشریفین ہونا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت میں سے. اس لیے ہم کو بھی جتنا موقع ملے حجاج کی خدمت کرو. وہاں بوڑھے ضعیف ہیں، زمزم کے لیے آئے ہیں، تو جوان کو آگے بڑھ کر خدمت کرنا چاہیے. ہم ان کی مدد کرنا چاہیے. کہ وہ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، اگرچہ کہ ہم بھی مہمان ہیں لیکن ایک دوسرے کی خدمت. تو حاجی اپنے مقام کو پہچانے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر حج میں یہ نسبت ہمیشہ ذہن میں رکھو: اللہ میرے میزبان ہیں، میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں، اور مہمان جس چیز کی خواہش کرتا ہے میزبان اس کو پورا کرتا ہے. اس لیے قدم بقدم مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں حرمین شریف ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا، حج کی تیاری. حج کی تیاری 3 طرح کی ہوتی. ایک ہے ضروری ساز و سامان ہے، کپڑوں کا لینا، اپنے دواؤں کا رکھ لینا، ضرورت کا ساز و سامان، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، کپڑے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ضروریات زندگی کے جتنے سامان ہیں اس کی ایک تیاری ہے. دوسری جو تیاری ہے وہ مسائل سیکھ کر جانے کی ہے. حج کے مسائل سیکھنا، عمرے کے مسائل سیکھنا، کیسے کرنا، یہ دوسری تیاری ہے. اور تیسری تیاری، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرو اور کسی بھی بندے کا کوئی حق اپنے اوپر رہنے نہ دیا جائے، بلکہ جا جا کر ان کا حق ادا کرو. اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے تو ان سے معافی مانگو. اور اللہ کے نزدیک ساز و سامان کی تیاریوں سے بڑھ کر 2 قسم کی تیاریوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ میاں حاجیوں کو فرمایا: میرے حاجیوں، 2 تیاری خاص طور پر کر کے. ایک تو ہے حج کے مسائل سیکھ کر جانا. جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا: اے ابراہیم تم حج کے مناسک انجام دو، تو فکر سے سوال کیا تھا پروردگار سے: پروردگار آپ بڑے ہیں، آپ کا حکم بڑا ہے، اب میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے تاکہ دربار شاہی اور آداب شاہی صحیح بجا لا سکوں. ربنا ارنا مناسکنا. مانگا کہ نہیں مانگا؟ ادھر اس سے کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ حاجیوں کو بھی چاہیے دعا مانگتے رہو. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار آپ بڑے ہیں، آپ کا حکم بڑا ہے، کیسے میں مناسک کو انجام دوں؟ آپ اپنے کرم سے مجھے
سکھا دیجئے، سیکھتے بھی رہنا، مانگتے بھی رہنا، کہنا وتب علینا مولا، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، کچھ اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو درگزر کر دیجئے، انکا انت التواب الرحیم، بلا شبہ آپ توبہ کے قبول کرنے والے بڑے مہربان۔ یہ تیاری مسائل سیکھنے کی ضروری۔ دوسری تیاری گناہوں سے بچنے کی، گناہ سے ابھی سے بچنے کا اہتمام کرو، اور کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے۔ بندوں کے حقوق ہیں تو اس کو ادا کرو، کوئی قرض ضروری ہے جس کو ادا نہیں کیا تو اس کو لکھو کہ فلاں کا مالی حق میرے ذمہ ہے، اور اگر کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے یہ قرضے ادا کیے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے اس کو بھی سمجھا دیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے حاجیو اپنے ساتھ توشہ لے لو۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک بہترین کوئی توشہ ہے، التقویٰ، وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ یہ بہت ضروری ہے، ان تیاریوں کی طرف توجہ کریں۔ عموماً حجاج کرام حج 3 طرح کے کرتے ہیں، ایک خالص عمرے کے ساتھ حج کرتے ہیں، دوسرا خالص جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں۔ جو حجاج کرام خالص احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ حج افراد، مطلب تنہا خالی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران میں حاجی عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہوئے احرام باندھ لیتا، اے اللہ میں عمرے کی اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو آسان فرما، ان دونوں کو قبول فرما۔ پہلے عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں مڈاتا، وہ حج کے دنوں کا انتظار کرتا ہے احرام کی پابندیوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ احرام کی پابندیوں کے ساتھ انتظار کرتا ہے حج کے دن کا۔ جو ہی حج کے دن شروع ہو جائے تو پھر احرام، اسی احرام میں جو پہلے ہی سے نیت کیا ہوا ہے، بس تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ حج قران کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ ایک سفر میں 2 حج سے نفع، 2 عبادتوں سے نفع اٹھانا۔ اس طرح کے حاجی سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر سیدھے پہنچتا ہے مکۃ المکرمہ، طواف کر لیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد بال منڈاتا ہے تو اب اس کا احرام کھل جاتا ہے، نارمل کپڑوں میں آ جاتا ہے۔ حج کے دنوں کا انتظار کرتا رہتا ہے نارمل کپڑوں میں، کوئی پابندی نہیں احرام۔ پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر سہولت اسی میں ہے کہ آدمی کیا کرے؟ حج تمتع کرے۔ تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ عمرے کا احرام باندھ کر پہلے عمرہ کر لیں گے، عمرے سے فارغ ہو جانے کے بعد وہیں عبادتوں میں مشغول رہیں گے، نمازوں کی پابندی حرم شریف میں کرتے رہیں گے، نفل طواف کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی حج کے دن آئے تو پھر حج کے لیے حج کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ۔ یہ حج کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع۔ اور حج تمتع میں آسانی ہے۔ تب آئیے حج تمتع کیسے کریں؟ اب عمرے کی تفصیل تو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے۔
البتہ میں یہ ذکر کروں گا کہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ مرد حضرات 3 کام کریں، عورتیں 2 کام کریں۔ مرد حضرات 3 کام کیا کریں؟ نکلنے سے پہلے جس محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کریں، اللہ تیرے ایک گھر سے بڑے گھر کی طرف اب روانہ ہونے جا رہا ہوں، میرے لیے سفر کی آسانی فرما۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد گھر میں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ اے اللہ میں سفر حج پر جا رہا ہوں، میرے گھر کے بچوں کی، گھر والوں کی، سب کچھ کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، ساری چیزوں کو مصیبتوں آفتوں سے حفاظت فرما، پڑھ کر بھی کرنا۔ تیسرا کام ہے کچھ بھی صدقہ اور خیرات کرنا۔ کیا کرنا؟ صدقہ اور خیرات کرنا۔ خواتین اگر نماز پڑھنے کی حالت میں ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں 2 ہی کام کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر صلاۃ الحاجت کی نیت سے نکلیں، پھر جاتے ہوئے صدقہ اور خیرات کریں۔ بالکل جاتے ہو ضروری نہیں جس دن آپ نکل رہے ہیں شام میں بھی کر لیے یا صبح میں بھی صدقہ اور خیرات کر کے جتنا آپ سے ہو سکا، کوئی اس کے اندر تحدید نہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ نہیں بھی کرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ کو حج کا پورا جو ہے مناسک حج ذہن میں رکھیں۔ آپ کا عمرہ ہو جانے کے بعد مکہ المکرمہ میں آپ کو حج کے اعمال کرنا ہے، مناسک حج جس کو کہتے ہیں۔ مناسک حج کے جو دن ہیں وہ جملہ 5 یا 6 دن ہیں۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12۔ اگر 12 کی رات میں بھی مینا میں ٹھہر گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، مینا میں رک گئے، تو پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مار کر نکلنا پڑے گا، 13 ذی الحج ہو جائے۔ جو لوگ 12 کی رات کو ہی نکل جائیں گے ان کے لیے حج کے دن 5 ہوں گے، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ جو لوگ رات میں مینا میں ٹھہر گئے، جو لوگ رات میں 12 تاریخ کی رات میں مینا میں ٹھہر گئے کہ صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، تو اب تیسرے دن بھی ان کو کنکری مار کر جو شیطانوں کو، تینوں شیطانوں کو کنکری مار کر نکلنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے حج کے دن جملہ 6 ہوں گے۔ 12 تاریخ کو ہی اگر رات میں نکل گئے تو حج کے دن 5 ہوں گے، 8، 9، 10، 11، 12۔ ٹھیک ہے؟ آئیے یہ حج کے جو 5 دن ہیں، اب کام کتنے ہیں حج میں کرنے کے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمیشہ شریعت کے احکام کو آپ جان کر عمل کرنے والے بنے۔ شریعت کا حکم ایک فرض ہوتا ہے، شریعت کا حکم ایک واجب ہوتا ہے، شریعت کا حکم ایک سنت ہوتا ہے، شریعت کا حکم ایک مستحب ہوتا ہے، شریعت کا حکم مکروہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ فرض اللہ کا ایسا قانون ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ فرض وہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ واجب وہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا بدل ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو اس کا بدل ہے۔ فرض بھی ضروری ہے اور
واجب بھی ضروری ہے. اگر فرائض اور واجبات اگر چھوٹ رہے ہیں تو نہ آپ کا عمرہ صحیح ہوگا نہ حج صحیح ہو جائے. باقی سنتیں ہیں، سنتیں بھی اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے وہ بھی، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو نہ اس کا کوئی بدل آپ کے اوپر ذمہ نہیں ہے. توبہ استغفار کر لیے تو بھی سنت معاف ہو جاتا ہے. سنت کی کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے. مستحب کا معنی پسندیدہ کام، جیسے میں بتایا 3 کام نکلتے وقت کرو آپ، یہ مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے. تو یہ احکام کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. تو 2 طرح کے حکم ہیں، ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے. فرض وہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، واجب وہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا بدل ہے. جیسے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے حاجی صاحب؟ ارے بولو، واجب ہے. اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کا بدل کیا آخر میں؟ سجدے سہو ہے نا. لیکن اگر فرض چھوٹ جائے آپ کا، 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 3 پڑھ لیا آپ، تو کتنے بھی سجدے سہو کر لو آپ کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ فرض وہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کو کیا ہے؟ کرنا ہی کرنا. آئیے حج میں کتنے فرض ہیں اور کتنے واجب ہیں؟ حج کے اندر جملہ 3 فرض ہے. کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض اور 6 واجبات ہیں. حج میں جملہ کتنے واجب ہیں حاجی صاحب؟ 6 واجبات. فرض 3، واجبات 6. کتنے کام ہو گئے؟ جملہ 9 کام. 9 کام جو کر لیا اس کا حج ہو گیا. 9 کام جو کر لے گا اس کا حج ہو جائے گا. یہ 9 کام کرنا ہے کتنے دنوں میں؟ 5 دنوں میں. 9 کام جو کریں گے آپ حج کے 5 دنوں میں کرنا ہے بس. تو 5 دن میں یہ 9 کام انجام دے دیے آپ کا حج ہو گیا. آسان ہے نا؟ بہت آسان ہے، مشکل تھوڑا ہی ہے. سمجھنے کے لحاظ سے تو آسانی سے سمجھ میں آ رہا نا. اب 3 فرض کیا ہے آئیے. پہلا فرض ہے حج کی نیت کرنا. اسی کے ساتھ 2 چیزیں اور ضروری ہیں. پہلے فرض میں 3 سیکشن آتے ہیں. پہلا سیکشن ہے نیت کرنا، دوسرا سیکشن ہے آپ کا احرام باندھنا ہے، تیسرا ہے تلبیہ پڑھنا. تلبیہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے حاجی صاحبان تلبیہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. میرے ساتھ تلبیہ پڑھیے زور سے. مرد حضرات زور سے پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک نہیں ہے، سمجھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک. پہلا ہے لبیک اللہم لبیک.
پھر اس کے بعد جو لیں گے لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جتنا آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل حج وہ ہے جس میں خوب تلبیہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھو، اس لیے زبان آپ کی تلبیہ میں مشغول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا قربانی کرنا۔ اب وہ تمتع کرتے ہیں، آپ حج کے ساتھ عمرہ دو ملاتے ہیں تو ہر ایک کو وہاں ایک قربانی کرنا پڑتا ہے، جانور کا خون بہانا۔ ایسا حج جس میں جانور کا خون بہایا جاتا ہو، قربانی دی جاتی ہو، اللہ کو یہ حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک کام تو ہم قربانی کرنے ہی والے ہیں، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تو بھائیو پہلے فرض میں 3 باتیں آ گئی، حج کی نیت، احرام، تلبیہ۔ دوسرا جو فرض ہے اہم ترین فرض ہے وقوف عرفہ، یہ فرض ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحج کو سورج کے ڈھلنے کے بعد 12:30 بجے سے لے کر یہ وقت شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو اس میدان عرفہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچنا فرض ہے، سورج کے ڈوبنے تک رہنا واجب ہے، تھوڑی دیر رہنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور سورج کے ڈوبنے تک اسی میدان میں رہنا کیا ہے جی صاحب؟ واجب ہے۔ تو آئیے تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، جس کو کہیں گے حج کا طواف۔ طواف زیارت کا مطلب حج کا طواف، جیسے طواف عمرے میں بھی ہوتا ہے اور طواف حج میں بھی ہوتا ہے، تو حج کے طواف کو کیا کہیں گے؟ طواف زیارت کہیں گے۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 3 فرض ہو گئے۔ 6 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کا جو اصل واجب وقت ہے، آپ یہاں عرفہ سے مزدلفہ جائیں گے وقوف عرفہ کے بعد، تو وہ رات میں جب صبح صادق فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک اس میدان میں آپ کو ٹھہرنا واجب ہے۔ 9 تاریخ کے دن جب آپ نکل کر ادھر آ گئے مزدلفہ میں، تو رات کے اندر رات گزر جانے کے بعد فجر کی نماز کا جو وقت ہے، صبح صادق، جو آج کل ہمارے یہاں صبح صادق اذان کب شروع ہو رہی؟ اذان ہو رہی ہے تقریباً 4:50 پر، تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ کب تک رہنا ہے؟ سورج کے نکلنے تک آپ کو میدان میں مزدلفہ میں رہنا، یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے شیطانوں کو کنکری مارنا۔ شیطانوں کو کنکری مارنا یہ بھی واجب ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا واجب ہے قربانی کرنا۔
کنکری مارنے کے بعد کا عمل قربانی کرنا. پھر اس کے ساتھ تیسرا جو عمل ہے بال مڑانا. قربانی کرنا، بال مڑانا، شیطان کو کنکری مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر بال مڑانا. یہ تینوں جو کام ہیں یہ ترتیب سے کرنا یہ بھی واجب ہے. پہلے کیا ہونا؟ شیطان کو کنکری مارنا. دوسرا کام قربانی کرنا. تیسرا کام بال مڑانا. سمجھ؟ پہلے بال مڑا لیے، بعد میں شیطان کو کنکری مارے، دم واجب ہو جاتا. ترتیب الٹ دے رہے آپ. شیطان کو کنکری مارنا پہلے، پھر بال یا قربانی کرنا، پھر بال. سمجھ گئے؟ تو کتنے ہو گئے؟ پہلا واجب مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. دوسرا واجب ہے آپ کے قربانی کرنا ہے، جی کنکری مارنا، شیطان کو کنکری مارنا ہے. تیسرا واجب قربانی کرنا. چوتھا واجب کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا، بال مڑانا. پانچواں واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. طواف زیارت تو فرض ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے. صفا مروہ کی سعی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر واپس نکلنے سے جانے سے پہلے ایک طواف رخصتی کا، جس کو کہتے ہیں طواف وداع. رخصتی کا طواف یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. جملہ 6 ہو گیا نا؟ 6 واجبات ہیں. اب اس کو کرنے کا طریقہ سمجھو آپ. 3 فرض، 6 واجب، جملہ کتنے کام ہو گئے؟ 9 کام ہو گئے. جملہ 9 کام. اب آپ جو ہی حج کی تیاری کے لیے آپ عام طور پر مسائل میں لکھا ہے کہ صاحب سنت یہی ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکے میں پڑھ کر مینا کی طرف نکلنا. اس میں اب لاکھوں حاجیوں کو مینا جانا ہے، لاکھوں حاجیوں کو مینا جانا ہے. تو اس میں آپ کی بلڈنگ میں اعلان ہو جاتا ہے معلم کی طرف سے کہ آپ کو 8 کی صبح جانا ہے یا 7 کی رات کو نکلنا. اگر بلڈنگ میں اعلان ہو گیا سارے حاجی حضرات رات میں تیار رہیے، گاڑی آئے گی 11-12 بجے، تو آپ کو پوری طرح تیاری کر کے وہیں کہے آپ 2 رکعت نماز احرام کی. اگر حرم سامنے ہے آسانی سے پہنچ سکتے. عموماً حج کمیٹی سے جانے والوں کی تو بلڈنگیں بہت دور ہوتی ہیں، مینا کے قریب ہوتی ہیں، حرم کو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ احرام کی وہ 2 رکعت نماز آپ اپنے بلڈنگ ہی میں پڑھ لیجیے، یا آپ کے بلڈنگ کے قریب کوئی مسجد ہے، احرام باندھ کر بال وغیرہ، بال ناخن وغیرہ پوری اچھی طرح صفائی کر لے کر آپ اپنے قریب مسجد میں جا کر یہ کر لیں. اور ساتھ میں اگر آپ قربانی بھی دے رہے ہیں تو جیسے آپ کیا کرنا پڑتا ہے، حج کی قربانی وہاں دینا پڑتا ہے جی. اور اکثر و بیشتر حاجی حضرات مکے میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو مقیم بھی ہو جاتے ہیں. تو سالانہ قربانی یہاں بھی ان کی ہوں گی، وہاں بھی ان کی قربانی ہوگی. جب آپ سالانہ قربانی بھی دے رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی دینے والوں کو ناخن وغیرہ، بال وغیرہ نہیں کاٹنا ہے نا. تو اس لیے آپ یہ تیاری 1 ذی الحجہ سے پہلے ہی کر لینا. ناخنوں کی کاٹنے کی، بالوں کی صفائی کا اہتمام پہلے ہی کرنا پڑے گا آپ کو. اب جو یہ آپ 7 تاریخ کے نکلنے کا اعلان ہو گیا رات میں، تو آپ احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر
نیت کر لیجئے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو احرام کا کپڑا سر پر ڈالے رکھنا ہے. آپ احرام کا کپڑا سر پر ڈال کے نماز پڑھنا. ابھی کیونکہ نیت نہیں کرے آپ. دیکھیے پابندی جو لگے گی وہ نیت کرنے کے بعد پابندی لگے گی. احرام باندھتے ہی پابندیاں نہیں لگتی. احرام کا تعلق اصل دل کی نیت سے ہے. کپڑا اس کی علامت ہے. کپڑا کیا ہے؟ علامت ہے. جیسے ٹوپی پہننا مسلمان کی علامت ہے. وہ ٹوپی نکالے تو اسلام سے نکلتا؟ ارے بولو، نہیں نکلتا ہے. احرام بھی کوئی اٹھا کر رکھ دیا نہانے کے واسطے تو کیا احرام حاجی صاحب حج سے نکل جاتے؟ کیا نہیں نکلتے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو. پریشان ہوتے صاحب احرام خراب ہو گیا، نکالے تو کیا اللہ میں باہر نکال دیتے کیا ہمارے گھر سے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ضرورت پڑی نہانے کی تو آپ احرام جو ہے کپڑا آپ بازو رکھ کر آپ اندر نہا سکتے ہیں. نہانے میں شرط یہ ہے صابن نہیں لگانا. اور دوسرا کیا ہے؟ رگڑ رگڑ کر میل کچیل صاف نہیں کرنا. خالی فرش ہونے کے لیے اوپر سے پانی ڈال سکتے. احرام گندا ہو گیا آپ کا تو بدل سکتے آپ. ہاں نیت کرنے کے بعد بھی بتا رہا ہوں. ٹوپی پہننا مسلمان ہونے کی علامت. ٹوپی نکالتے اسلام سے نہیں نکلتے. جب تک حج کے سارے اعمال باقی ہیں کپڑا نکالنے سے آپ باہر نہیں ہوتے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھنا ہے. تو بہرحال آپ 7 تاریخ کے دن نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے احرام کی غرض سے. حج کے احرام کی غرض سے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں. کیا بولیں گے حاجی صاحب؟ حج کے احرام کی غرض سے 2 رکعت. اب ادھر عمرے کے لیے کر رہے ہیں تو عمرے کے احرام کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھ لیجئے. پڑھ کر آپ دعا کیجئے اللہ سفر کو آسان فرمائیے، میرے سفر کو قبول فرما لیجئے. اور ختم احساس اپنے اندرون میں ہو مولا یہ تیرے محبوب بندوں کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یہاں ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئی، آپ کی جوانی گزری، آپ کے نکاح کے بعد پیغمبر کی تقریباً 50 سالہ زندگی مکہ المکرمہ میں گزری. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تصور کے ساتھ آپ ادب و احترام کے ساتھ رہیے. اب یہاں سے آپ اب نیت کر لیجئے کپڑا ہٹا کر، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما. کیا نیت کریں گے حاجی صاحب؟ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما. کپڑا نکالنے کے بعد آپ نیت کریں. اب نیت کے ساتھ فوراً تلبیہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جب بھی تلبیہ پڑھیں اس میں سنت یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی پڑھو کم از کم 3 بار پڑھو. زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، لیکن کم از کم 3 بار پڑھو. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. معنی بھی یاد ہو تو مزہ آ جائے.
لبیک حاضر ہوں میں، لبیک حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، لبیک حاضر ہوں، اللہ کی بارگاہ آپ حاضر ہو رہے، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ دعوت نامہ ملا ہے جو میں نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت مجھے پہنچی ہے، اس کے اعتبار سے میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریف آپ کی ہے، ساری دی ہوئی نعمتیں بھی آپ کی ہے، تعریف اللہ کی ہے، تو حاجیاں سمجھ لینا، اپنی تعریف کا تصور ختم کرو، نہیں میں حاجی صاحب بن گیا، میرے رخے میں حاجیش نے لکھے، تعریف کس کی ہونا جی؟ زبان سے بول رہے ہیں اللہ کی ہونا بول کے، یہاں آ کے بول رہے ہیں میری ہونا بول، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے نا، دوسرا غلط ہے، تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا، والنعمت میں مال دی ہوئی نعمت کس کی ہے؟ جان دی ہوئی نعمت، لاکھوں روپے بھی خرچ کرے، اتنا خرچ کرا بول کے بولنا نہیں ہے، تمہاری عیش نہیں ہو، مال دیا ہوا تمہارا نہیں ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ پھر ایسا بولنا اتنے خرچ کرا، صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو، سبق سکھا رہے ہیں اللہ میاں، یہاں سیکھو حاجیوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے کرم سے ہو رہا ہے، واللہ تمہارے کسی بھی جو ہے قوت اور طاقت اس کا دخل ہے ہی نہیں۔ ان الحمد، ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، والنعمت، ساری نعمتیں جان مال سب کس کی ہے؟ لبیک اے اللہ، حاضر ہوں غلام تیرے بارگاہ، حاضر ہوں غلام تیرے۔ آپ اس تصور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ نہیں، آپ کا دل بھی رو رہا ہو، لبیک اللہم لبیک۔ اور سنت سن لیجئے کہ جب کبھی بھی حاجی کی حالت بدلتے ہی تلبیہ پڑھنا ہے، حج کے ان 5 دنوں میں کثرت سے تلبیہ، بیٹھے ہوئے حاجی صاحب تلبیہ پڑھ کے بیٹھ جانا، پھر حالت بدل گئی، بیٹھنے والا لیٹ گیا، لیٹتے ہی پہلے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، سونے والا اٹھتے ہی تلبیہ پڑھنا، بیٹھنے والا کھڑا ہوتے ہی حالت بدل گئی، تلبیہ پڑھنا، ٹھہرنے والا چلنے لگا، تلبیہ پڑھنا ہے، چلتے چلتے پہاڑ پہ چڑھ گئے، حالت بدل گئی، پھر تلبیہ پڑھنا، ایسا تلبیہ تاکہ یہ کہو کہ مولا میری ہر حرکت تیری بارگاہ حاضر ہے، خواہ میں اٹھوں، خواہ میں بیٹھوں، خواہ میں لیٹوں، خواہ میں چلوں، خواہ میں چڑھوں، ہر حال میں مولا تیرا غلام ہے، تیری بارگاہ حاضر۔ یہ ہے بھائیو فلسفہ حج کا کہ اپنی ذات کو مٹا دو اللہ کی یاد میں۔ کثرت تلبیہ کے ساتھ آپ کو پہلا دن مینا کی طرف جانا، کہاں جانا ہے؟ مینا کی سرزمین کا تصور کرنا، یہ وہی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے میدان میں لے آئے، باپ قربان کرنے تیار، بیٹا قربان ہونے تیار۔ یہ نیت کرو کہ مولا میں بھی تیرے اپنی ساری خواہشات، آرزوں اور تمناؤں کو تیرے لیے قربان کر دیتا ہوں، میری کچھ نہیں چلے گی تو آپ کی چلے گی۔ یہ تصور کے ساتھ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کے میدان میں اپنا ٹینٹ میں جو ہے آپ بیٹھ جائیں، وہاں پر جاتے ہی جو ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نفل نماز پڑھ لو، آپ ایک شکرانے کی پڑھو، مولا گنہگار اس قابل نہیں تھا، آپ نے اس سرزمین پر پہنچایا جو سرزمین حضرت ابراہیم کی قربانیوں کی سرزمین۔ اللہ خوش ہو جاتے، میرا بندہ شکر ادا کر رہا، شکر ادا کرنے میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہو سکتا ہے نعمت کا اضافہ پھر بلائیں گے انہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے تو میں تمہاری نعمتوں میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں۔
شکر کرو. اب وہاں مینا کے پاس آپ جو ہے فجر رات میں اگر آپ نکلے عشاء پڑھ کر تو تب بھی 5 نمازیں پڑھنا ہے، یا 8 تاریخ کی صبح نکلے تب بھی آپ کو 5 نمازیں پڑھنا ہے. اگر فجر کے بعد 8 تاریخ کو نکلے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنا. اگر آپ عشاء کے بعد نکلے ہیں تو وہاں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پھر آپ کو عرفات لے جاتے، 5 نمازیں ہوتے ہی لے جاتے آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں اب عبادت آگے ہے، یہاں اللہ نے زیادہ کام نہیں لگائے. یہاں پر آ کے ذہنی طور پر فری ہو جاؤ. آپ ویٹ انگلش میں انتظار میں ہیں، ویٹنگ ہال میں ہیں آپ. اب یہاں ان کی یاد میں لگے رہو، تلبیہ ہی پڑھنا ہے. مینا میں کوئی خاص کام نہیں ہے، ذکر ہے، تلبیہ ہے، دعائیں کرتے بیٹھنا ہے اللہ پاک سے. پھر یہاں جو ہی 9 تاریخ کی صبح ہوگی، کیا ہوگی؟ 9 تاریخ کی جو صبح ہوگی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ نکالیں گے. کب؟ اگر فجر کے بعد مکے سے نکلے تھے. لیکن اگر آپ عشاء کے بعد نکلے تھے تو پھر آپ کو عرفات لے جائیں گے. کب؟ عشاء کی نماز کے بعد لے جائیں. اب عرفات میں جانے کے بعد وہاں پہنچنے کے ساتھ زوال شمس سورج ڈھلنے کے قریب ہے تو اس موقع پر سنت ہے کہ موقع ہو تو غسل کر لو. کیا کرو؟ آپ کی عبادت کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے حاجی صاحب، سورج کے ڈھلنے کے بعد ہوتی. کب ہوتی؟ سورج سے کے ڈھلنے کے بعد. اب عرفات میں جا کر آپ موقع ہو تو پھر آپ مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، نفل نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، صلاۃ الشکر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں عرفات کی میدان میں پہنچا دیے. اب سورج کے نکلنے سے پہلے اگر موقع ہو تو وہاں آپ غسل کر سکتے ہیں، مرد بھی خواتین کا اپنا الگ انتظام ہوتا ہے، مردوں کا الگ نہانے کا انتظام الگ ہوتا ہے. دیکھیے وہاں ٹوائلٹ بھی اور غسل خانہ تو ایک ہی ہے. بیٹھ گئے تو وہ بیت الخلا ہے، ٹھہر گئے تو غسل خانہ ہے. آپ بولیں گے مصعب غسل خانہ دکھائش نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو چونکہ اس میں سسٹم بھی ویسے ہی رکھے، آپ نیچے کا استعمال کریں گے تو استنجا وغیرہ سے پوری طرح فارغ ہو کے اچھی طرح صاف دھو دیجیے اس کو تاکہ کوئی آپ کو شبہ نہ ہو. پھر اس کے بعد اوپر شاور ہوتا ہے، آپ شاور کھول دیجیے، آپ غسل ہو جاتا ہے. آپ احرام کی حالت میں ہے، نہ صابن لگانا ہے آپ کو، نہ آپ کو رگڑ کر میل نکالنا ہے. پابندیاں انشاءاللہ ظہر کے بعد بیان کی جائے گی. حج کی پابندیاں کیا ہے، احرام کی پابندیاں. تو آپ غسل کرنے کے بعد جو ہے اب آپ کو میدان عرفات میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں. کتنے؟ ظہر اور عصر. مینا میں کتنے نمازیں پڑھے تھے؟ 5. یہاں عرفات میں 2 نماز، ظہر اور عصر. اب دیکھ لیجئے کہ ظہر اور عصر کی نماز اگر کوئی مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جا کر پڑھ رہا ہو تو پھر امام صاحب وہاں کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی اذان ہوتی ہے، پہلے اذان ہونے کے ساتھ اقامت ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھا دیتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھا دینے کے ساتھ پھر اقامت ہوتی ہے، اس کے ساتھ عصر پڑھا دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو دونوں نمازیں ایک وقت ملانا. لیکن اگر خیمے میں پڑھ رہے ہوں، کیا کر رہے ہوں؟ خیمے میں پڑھ رہے ہوں تو 2 طرح کا حکم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام وقت کے پیچھے ہی 2 نمازوں کو ملا سکتے. اگر خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھو. ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز
اثر کے وقت۔ دوسرا حکم یہ بھی ہے، بات دوسرے ائمہ کہتے ہیں جیسا وہاں ملائے تھے خیموں میں بھی ملا سکتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیمے میں بھی دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں۔ جب دونوں مسئلوں کی گنجائش ہے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور دیکھ لیجیے کہ آپ کے خیمے میں کوئی امام ہے، کوئی عالم صاحب ہیں، ان سے مشورہ کر کے نمازوں کے اوقات طے کر لو۔ انہوں اگر بولے دو ملانا ہے تو ملا کے پڑھو، اگر الگ الگ وقت میں پڑھنے کا مشورہ ہوا تو الگ الگ وقت میں پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ آپ کا وہاں کام کیا ہے؟ عرفات کی سب سے افضل عبادت دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ دعا بھی کیسے؟ جتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں آپ ٹھہر کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ کا مطلب کیا ہوا حاجی صاحب؟ عرفے میں ٹھہر کے دعا کرنا۔ شروع سے کرسی میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، ذرہ بھی نہیں ٹھہرے تو جلوس سے عرفہ کر کے آ رہے ہیں، وقوف عرفہ کا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وقوف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنے کے ہیں، تو کچھ نہ کچھ دیر ہاتھ اٹھا کر آپ ٹھہر کر دعا کریں۔ کیا کریں گے؟ ٹھہر کر دعا کریں، اور دعائیں زیادہ کرنا ہے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ دعائیں زیادہ کرنا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4.5 گھنٹے سے زیادہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے۔ کتنے گھنٹے حاجی صاحب؟ 4.5 گھنٹے۔ اس لیے قرآن کی جو دعائیں ہیں، حدیث کی جو دعائیں ہیں، تھوڑی بہت دعائیں یاد کر لو تاکہ وہاں ٹھہر کر دعا کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کثرت سے۔ اچھا، دعا کرنے سے پہلے ذکر کرو۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا؟ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب مانگیں گے تو ان کی رحمت ڈبل برسنا شروع ہو۔ کیا کرنا ہے؟ کم از کم 100 مرتبہ آپ کو 100 مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوم کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کم از کم، کسی کو زیادہ ہے تو 200-300 پڑھا کرو۔ دوسرا، چہارم کلمہ پڑھو 100 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کہتے ہیں چہارم کلمہ عرفہ کی افضل ترین دعا ہے۔ چہارم کلمہ بولو، افضل ترین دعا ہے۔ سارے نبیوں کی دعا چہارم کلمہ، سارے نبیوں کی دعا چہارم کلمہ ہے۔ اس لیے اس کو 300 مرتبہ پڑھ لو، بہت مزہ آ جائے گا۔ کتنے بار حاجی صاحب؟ 300 مرتبہ، 4۔ ٹھیک، آپ کو ٹائم ہے پورا شام تک نکلنے تک، ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنے بار حاجی صاحب؟ 100 مرتبہ۔ اگر اور ٹائم مل رہا ہے تو بڑھا لو۔ البتہ آگے یہ آخر میں یہ بول دینا ختم ہوتے وقت، اے اللہ برکت عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے کہ اور برکت عطا فرما ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائے آپ نے دی۔
آپ ہمارے نبی پر رحمت فرمائی جیسا کہ رحمت آپ نے کس پر فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وعلینا معہم، آخر میں بولنا اللہ مجھ پر بھی رحم فرما دے، مجھ کو بھی برکت عطا فرما۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ درود ابراہیم میں یہ بولنا، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں گناہ کون کون سے بھی اللہ سے معافی مانگ لو۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ کیا پڑھنا حاجی صاحب؟ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا۔ چھٹا آئے تو شکر بھی کر لیجیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر 100 مرتبہ۔ اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کا شکر ہے، میں قابل نہیں تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اب دعائیں کیجیے، آپ مانگتے رہیے مانگتے رہیے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، دوست احباب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے مانگتے رہیے مانگتے رہیے۔ پھر آخر میں ٹائم ہو گیا تو بھی کہتے رہیے مولا میں تیرے در کا ایسا فقیر ہوں، میں ایسا فقیر ہوں کہ مانگنا نہیں آتا، اپنے کرم سے آپ دے دیجیے۔ دیکھیں نا بہت سے فقیر ہیں مانگتے نہیں، خالی حالت ڈال لے کے رہتے، کشکول لے کے آپ ڈال دیتے، ارے آپ کئی کو ڈالے صاحب مانگ رہے نہیں، آپ بولتے رہے نہیں مانگ رہے لیکن حالت بنا کے رکھا نا مانگے جیسی ہے نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم جو ہے حالت کو دیکھ کے ڈالتے ہیں، ان کو معلوم ہے کیا دینا کیا نہیں دینا۔ ہاتھوں کا کشکول اٹھا کر کہو مولا میں تیرے در کا ایسا فقیر ہوں کہ مانگنے نہیں آتا، میری کیا ضرورت ہے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ سنت ہے نا، اللہ کے نبی 4.5 گھنٹے دعا کریں، ان کی جو ہے مشابہت اختیار کرتے ہوئے کوشش کریں۔ اب یوں ہی آپ کا یہاں سورج ڈوب جاتا ہے، آپ کو یہاں عرفات سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف۔ حاجی حضرات سے گزارش ہے حج کے ان 5 دنوں میں کھانے پینے پر کنٹرول کرو، زندگی بھر کھاتے رہے، وہاں حج میں ذرا کنٹرول کرو، مقدار کم سے کم، زیادہ سے زیادہ پھل کھا لو، ڈرائی فروٹ کھا لو، نمکین بسکٹیں ہیں وہ کھا لو، ہر ٹائم کھانے کی فکر میں نہ رہو، کیونکہ اگر زیادہ کھائیں گے تو زیادہ حاضری ڈالنا پڑتا، اور حاضری ڈالنے جائیں گے تو ہزاروں حاجیوں کے درمیان چند ہی ٹوائلٹ رہتے، نہیں سمجھ رہے بات کو آپ؟ ہاں، پورے ہزاروں حاجی جو ہے وضو وغیرہ سے استنجا سے فارغ ہونا بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے پیشاب کے ضروریات کے جو ہے آپ مؤخر کیجئے، دیکھ لیجئے، اگر ضرورت سے فارغ ہونا 1 گھنٹہ پہلے فارغ ہونا، نہیں تو خالی لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ تقاضا نہیں ہے تو نماز کے بعد جا کے فارغ ہو جائے، نمازیں مت چھوڑو، جماعت کا اہتمام کرو، اور یہ وقت بدلنے کا ہے، آپ کی زندگی کو بدلا جاتا ہے، جس قدر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں گے اللہ بھی بدلا دیں گے۔ خود بدلنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ بدل دے، ہمیں کریں گے نا بھائی، اس کا اہتمام کریں۔ اب جیسے سورج ڈوبتا تھا ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں حاجی کو عرفات سے جب مزدلفہ جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اب مغرب نہیں پڑھنا ہے، مغرب نہیں پڑھنا ہے، حتیٰ کہ کوئی مزدلفہ پہنچ گیا، مغرب کا ٹائم بھی ہے تو بھی مغرب نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ مغرب کا وقت نکل نہ جائے۔ شریعت نام ہے مان کر چلنے کا، جیسا بولے ویسا کرنا۔ یاد رکھیں حجاج کرام،
آپ کو مکے سے جو مینا آئے حاجی مختلف وقت میں آئے، بہت سے تو 7 تاریخ کی رات میں جائے، بہت سے فجر کے بعد آئے، پھر یہاں مینا سے عرفات جاتے ہوئے لاکھوں حاجی وہ ہے جو 8 تاریخ کی رات کو نکل کے مجھے عرفہ پہنچے، بہت سے لاکھوں وہ ہیں 9 کی صبح نکلے۔ لیکن یاد رکھنا عرفات سے مزدلفہ جانے کی لاکھوں 40 لاکھ حاجیوں کی ٹائمنگ ایک ہی ہے۔ یہاں بہت سنبھل کر رہنا۔ آپ گاڑیوں میں جب بھی بیٹھے استنجا وغیرہ سے اچھی طرح پاکی صفائی حاصل کر کے بیٹھے، کنٹرول کرے تو سب چیز کنٹرول میں رہتی، کھانے پہ کنٹرول، پینے پہ کنٹرول۔ زیادہ پی لیے ضرورت سے تو پھر حاضری دینا پڑتا۔ وہ سب جو ہے گاڑیاں جاتے رہتی ہیں اور پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے حاجیوں کھانے پینے پہ کنٹرول کرو۔ 5 دن حج کے ذرا امتحان کے ہوتے ہیں، صبر کے ہوتے ہیں، صبر سے کام۔ اب لاکھوں حاجی ایک ہی وقت میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں، تو اس میں گاڑیوں میں ساتھ میں ایک ساتھ بیٹھو، ایک ساتھ اترو، اس کا خاص لحاظ، ورنہ ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو آپ کی عبادت میں بڑی متبزگی پیدا ہوگی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور پریشان نہیں ہونے کے واسطے 4 دعائیں کر کے نکلنا ہر چیز میں۔ کتنی دعائیں؟ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں تو میری مدد فرما، اس میں تو میرے لیے آسانی فرما، اس کو تو قبول فرما۔ اب مدد آئی تو بھٹکتے بھی نہیں، ان کی مدد نہیں ہے تو پھر بھٹک جاتے۔ سمجھ رہے؟ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ آپ حرم شریفی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں تو میری مدد فرما، اس کو آسان فرما، اس کو قبول۔ ہر کام کے کرنے میں مدد مانگ کے جائیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، مدد آئے گی اللہ کی۔ اگر بھٹک بھی جائیں تو فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا، زیادہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مسائل حل کرنے والے ہیں۔ مزدلفہ کی رات میں جب رات میں آپ پہنچیں گے، لاکھوں حاجی پہنچ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی غلط جگہ جو ہے حاجی موڑ دیتا ہے گاڑی کو، پھر پلٹانا پڑا، اس کو پلٹانے کا موقع نہیں رہتا۔ ہزاروں گاڑیاں مستقل جاتے رہیں، کبھی کبھار پھنس جاتی گاڑی، مزدلفہ پہنچنے کا مسئلہ ہوتا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو ضعیف لوگ ہیں، خواتین ہیں، وہ اگر گاڑی میں رہ گئی، جوان حضرات سیدھے مزدلفہ پہنچ کے وہاں دونوں نمازیں پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء۔ کیا پڑھنا ہے؟ مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ اگر ضعیف حضرات اور خواتین کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی، ان پر دم لاگو نہیں ہوتا، لیکن صاحب استطاعت لوگ اگر رہ گئے تو دم واجب ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسی پریشانی آتی تو یہ بھی بتا کرو مسئلے کے اعتبار سے کہ آپ پریشان نہیں ہونا۔ بوڑھے لوگ جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بوڑھی عورتیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتی ہیں، یہ اگر گاڑی تم کو نہیں پہنچا سکی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھے نا؟ دم بھی لاگو نہیں ہوتا، لیکن جانے والے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جو چل سکتے ہیں، ان کو چلنا کیا ہے؟ ضروری ہے، جا کے وہاں 2 نمازیں پڑھا۔ اگر یہ لوگ رہ گئے تو پھر ان کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ دم واجب ہونے کا مطلب ایک بکرا، بکری یا دمبا ذبح کرنا، وہی کرنا پڑے گا، اور وہ گوشت اپن کھا بھی نہیں سکتے، سب تقسیم کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہاں عرفہ مزدلفہ میں دونوں نمازیں جمع کرنا ہے۔ وہاں کیا کرنا ہے حاجی صاحب؟ دونوں نمازیں جمع کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اذان دیں،
پھر اس کے بعد اقامت کہیں گے، اقامت کے بعد پہلے مغرب پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ مغرب پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی جو نماز ہے بغیر اقامت کے عشاء پڑھیں گے، بغیر اقامت کے عشاء پڑھیں گے. تو پھر جو ہے دونوں نمازیں پڑھ لی، مغرب پہلے فرض پڑھ لیے اور پھر عشاء فوراً پڑھ لیں. جمع کرنا اسی کو بولتے ہیں، اور جمع کی نیت بھی کرنا ہے. اللہ میں دونوں نمازوں کو ملانے کی نیت کرتا ہوں. پہلے مغرب پڑھ لینا، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا؟ عشاء کی نماز پڑھ رہے. اب اس کے بعد آپ مقیم ہیں، یعنی اکثر تو مقیم ہی ہوتے ہیں 15 دن زیادہ ٹائم. مغرب کی جو ہے آپ پہلے سنتیں پڑھیں گے، پھر بعد میں عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں بعد میں، لیکن دونوں فرض پہلے لا لیں گے. پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر بولو حاجی صاحب، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں. اور یاد رہے مزدلفہ کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے. طبیعت تھکی بھی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اگر زیادہ غلبہ ہے تو سو جاؤ اس نیت سے کہ پھر میں اٹھ جاؤں. پھر اٹھنے کے بعد آپ تہجد پڑھیے، خوب دعائیں کیجیے. مزدلفہ میں آپ کو آسمان تلے رہنا پڑے گا. مینا میں بھی خیمہ ہے. آپ جی آپ کو عرفہ میں بھی کیا ملے گا؟ خیمہ ملے گا. مینا میں بھی خیمہ ہے، عرفات میں بھی خیمہ ہے، لیکن مزدلفہ میں کوئی خیمہ کوئی ٹینٹ نہیں. اللہ میاں بول رہے آپ کھلے میدان میں پڑ جاؤ، مالدار ہو کہ غریب ہو، شہنشاہ ہو کہ وزیر ہو، سب کو حکم ہے. اللہ میاں پہلے بلڈنگوں سے نکال کے ٹینٹوں میں لائے، ٹینٹوں سے نکال کے کھلے میدان میں لائے. وہ میدان صبح آپ دیکھیں گے، اگر کوئی فجر کے وقت میں اٹھا ہے ذرا تہجد کے وقت میں، ایسا لگے گا جیسے سرزمین سے مردوں کو نکال کے اوپر ڈال دی کہ سارے مردے پڑے ہوئے. واقعتاً مردے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آدمی احرام جو ہی لپٹتا ہے اللہ کو بتاتا ہے اللہ تیری عشق اور محبت کا میں مارا ہوا ہوں، عشق اور محبت کا میں مارا ہوا ہوں. کس کی کیفیت اختیار کرتا ہے آدمی؟ میت کی کیفیت اختیار کرتا ہے. یہاں ایک نکتہ ہے، اچھی طرح سمجھ لو. میت کی جیسے ہی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، میت کی چلتی ہے یا غسال کی چلتی؟ ارے بولو، غسال کی چلتی ہے. تو یہ نیت کر لینا زندگی بھر اب مولا کے حکم پہ چلوں گا، اپنی نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میت کا کفن پہن لیا میں. میت کی جیسے اس کی نہیں چلتی، ایسی ساری زندگی میں اپنی نہیں چلاؤں گا. اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے تابع کروں. یہ سبق ہے، احرام کا سبق سکھایا جا. اب صبح صادق کے موقع پر آپ دعاؤں میں لگ جائیے. اب یہاں جیسے ذکر وہاں کرے تھے عرفے میں، ویسے ذکر یہاں بھی کرو. 100 مرتبہ موقع ہے آپ کو. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو. کب تک کرنا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے بھی دعا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعائیں. جیسے سورج نکل گیا تو آپ کو موقع اگر ہے اطمینان کا تو نفل اشراق پڑھ کے نکلو. اگر نہیں ہے موقع، بھیڑ بھاڑ ہے، تو پھر آپ نکل سکتے ہیں. اب آپ کو کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ سے پھر اپنے مینا ٹینٹ کو آنا ہے. یاد رکھیں حجاج کرام حج کی راتوں میں مینا میں ٹھہرنا سنت ہے. رات کہاں گزارنا ہے؟ مینا میں. آپ کی پہلی رات گزری کہاں پر؟ مینا میں گزری. اب دوسری رات کہاں گزری؟ مزدلفہ میں گزری. اب اس کے بعد کی جو 2 راتیں ہیں وہ کہاں گزارنا ہے؟ مینا میں گزارنا ہے. آپ کو مزدلفہ سے ریٹرن کہاں آنا ہے؟ مینا آنا ہے. یہاں آنے میں حاجی بھٹک جاتا ہے. اس لیے حجاج کرام سے درخواست ہے
جب آپ مینا پہلے دن 8ویں تاریخ کو پہنچ جائیں یا 7 کی رات کو پہنچ جائیں تو آپ ذرا باہر نکل کر دیکھ لیں. باہر نکل کر آپ دیکھ رہے وہاں محلے کی پوری روڈ آپ کو معلوم ہو جائے گی، اور اپنا باہر پول، ایگزٹ پول ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے. ایگزٹ پول میں کیا ہے؟ نمبر ہوتا ہے. اور بڑے بڑے کبریاں، ایک جو ہے بڑی روڈ ہے جو جا کے کبری سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد کی روڈ ہے پھر کبری سے لگی ہوئی، پھر روڈ ہے کبری سے لگی، لمبے لمبے روڈاں رہتے ہیں. اب آپ کو جو ہے طواف زیارت کے لیے گاڑی وڑی جو ہے حج کمیٹی کی طرف سے نہیں، خود پیسے لگا کے وہاں نکلنا کبری تک، وہاں آ کے پھر گاڑی لے میں بیٹھ کے حرم آ کے طواف زیارت کر کے پھر آپ کو آنا ہے یہاں مینا. تو مینا کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو اس لیے جہاں آپ کا ٹینٹ ہے اس کو پہلے دیکھ لینا باہر نکل کے. سمجھ میں آ رہی؟ پتے کی بات بول رہا ہوں. جو یہ سمجھ لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. جاتے ہوئے دیکھ لے اتنے رستے ہیں، رائٹ کا ایک آ رہا، 2-3 رستے کے بعد کبری لگ رہی اپنی، تو آپ کو ایگزٹ پول نمبر 14 ہوگا، کسی کا 15 ہوگا، وہ نمبر کے ساتھ آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ پہنچ گئے اپنے مینا میں، ٹینٹ میں پہنچ گئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آرام کرنا ہے. رات بھر مینا میں تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لینے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنا ہے. آج کے جو کام ہے وہ 3 کام ہے. پہلا کام ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا. کیا کرنا؟ بڑے شیطان کو کنکری. 7 پہلے دن خالی 7 کنکری لے کر نکلے، اور یہ بھی یاد رہے 70 کنکری ہر حاجی مزدلفہ کے میدان سے چنے. کہاں سے چننا ہے؟ مزدلفہ کے میدان سے. 70 کنکریاں احتیاطاً لے لیں، کیونکہ اگر تیسرے دن بھی رک گئے تو پھر 21 کنکریاں ایکسٹرا ہو جاتی. اگر 70 میں سے 21 نکالے تو کتنے رہتے حاجی صاحب؟ ارے بولو، 49 ہوتے ہیں. 49 کنکری ہوتے ہیں، یعنی 59 نا جی، 49 جو ہے کنکریاں آپ کو 3 جو ہے یا 10 11 12 تک استعمال ہوتے ہیں. بقیہ جو اگر رک جائے احتیاطاً تو آپ کیا ہے 21 کنکریاں بھی ساتھ میں رکھ لیں. جملہ 70 کنکریاں. پہلے دن اپنے ساتھ 7 کنکری ہی لے جانا. کب نکلنا ہے آپ کو؟ ظہر کی نماز پڑھ کر نکلنا. دیکھیے بہت سے لوگ کم ٹائم میں آتے ہیں، لاکھوں حاجی. یہ مینا کی سرزمین پر بھگدڑ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جلدی نہیں کرنا ہے، جلدی نہیں کرنا ہے. جگہ جگہ آپ کو جیسے لال لائٹیں ٹرافک کے موقع پر نظر آتی، وہاں لائٹیں دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر سمجھ جانا ذرا الارم ہے، لال الارم بج رہا ہے. اب جب وہاں بھیڑ کم ہو جاتی ہے تو خود بخود ہری لائٹیں نظر آئیں گی آپ. اب وہ کیا آپ سکون سے جا سکتے، کیا مطلب ہے؟ تو اکثر و بیشتر ہری لائٹیں زیادہ ظہر کے بعد پڑی ہوئی رہتی ہیں. تو کب نکلیں گے؟ ظہر کی نماز کے بعد نکلیں گے. اب آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنا. دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ بال منڈانے کا ہے. کیا کرنے کا ہے؟ بال. اس میں 3 کاموں میں ایک کام اپن ہی کر رہے، خالی بڑے شیطان کو کنکری مارے. قربانی تو نہیں کر رہے نا، اپن پیسے دے دیے ٹوکن، آپ کو وقت دیا جاتا ہے انتظار کرنا، وہ کام تو دوسرے کا ہے. بال مڑانے کا کام بھی اپنا نہیں، جا کے حجام کے سامنے بیٹھنا ہے، حجام مڑاتا. ایک ہی کام کرنا ہے اپنے کو. پہلے دن 7 کنکری مارنا ہے. جب آپ کنکریاں مارنے کے لیے نکلیں گے حاجی صاحب، تلبیہ آپ کو حج کا اب تک پڑھتے رہنا ہے. 8 تاریخ سے جو آپ کا شروع ہوا ہے یا 7 تاریخ کی رات سے تلبیہ چلتے رہے گا، چلتے رہے گا. جب بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچیں گے اب آپ کا تلبیہ بند.
جیسے کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو وہاں چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، پھر آگے بڑا شیطان۔ پہلے دن 2 شیطانوں کو کنکری نہیں مارنا، چھوٹے کو بھی منجلے کو بھی، صرف کس کو مارنا؟ بڑے کو۔ تم لوگ سمجھیں گے وہ شیطانہ بولے سب دبا کے مارو، وہاں کوئی بھی شیطان نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ جگہ بھٹکایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو خالی اس کی نقد اتارنا ہے۔ بعض لوگ غصے میں چھوٹے پتھرے رکھو سنت کے مطابق، بڑے بڑے رکھتے نہیں، وہ سب شیطان کچھ مارنا ہے نا ذرا اچھا ماریں گے۔ اور یاد رکھو شیطان خوش کس سے ہوتا؟ سنت کے خلاف کرنے سے خوش ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کھجور کی گھٹلی کے مانند پتھر لینا ہے، یا مٹر کا دانہ، یا بڑے چنے کا دانہ۔ اپن پھر گئی تو موٹا پتھر لیے تو شیطان خوش ہوتا، سنت کے خلاف کام کرایا بولتے۔ نہیں سمجھے؟ سنت کا لحاظ رکھیں گے آپ تو آپ تلبیہ پڑھتے بھی جانا۔ جیسے ہی بڑے شیطان کے قریب آپ پہنچے، آپ کا تلبیہ حج کا بند، اب تلبیہ پڑھنا نہیں ہے۔ عمرے کا تلبیہ پڑھتے ہی رہنا۔ جیسے ہی طواف کرنے کے لیے آپ صحن میں اتر گئے، اب طواف کرنے والے ہیں، تلبیہ بند۔ عمرے کا تلبیہ کہاں ختم ہوتا؟ بیت اللہ کے پاس طواف کرنے کے لیے جب آئیں گے تو تب بند۔ اور حج کا تلبیہ کب بند ہوتا ہے حاجی صاحب؟ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے بند۔ اب وہاں کنکری مارنا ہے، ایک ایک کنکری آپ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بکرے لڑکا ہے نا، بسم اللہ اللہ، اتنا تو آسانی سے یاد ہی رہے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر کہیں گے شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو خوش کرنے مارتا ہوں۔ کیا کرنے؟ شیطان کو ذلیل کرنے، رحمان کو خوش کرنے مارتا ہوں۔ ہر کنکری پر آپ یہ پڑھتے ہوئے ماریں، پڑھتے ہوئے ماریں۔ اس طرح 7 کنکریاں مارو۔ کہیں آپ جو ہے وہ کہاں لمبا مارتے بیٹھے ہو کہ 7 کنکریاں اٹھا کے پھینک دیے تو ایک ہی کنکری جو مارو۔ ارے کہاں لمبا لے کے بیٹھتے بلکہ اٹھا کے حاجی صاحب 7 کنکریاں۔ ارے شارٹ کٹ میں نکل گیا استاد بولا کے، ارے وہ کیسا نکلا؟ میں ارے 7 دے کے مار دیا۔ یاد رکھو رمی نہیں ہوتی، دم واجب ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ دم واجب ہو جاتا۔ تو 7 کنکریاں آپ ماریں گے، ہر مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، شیطان کو ذلیل کرنے، رحمان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو وقت آپ کو دیا گیا ٹوکن میں، آپ احتیاطاً فون کر لیجئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور انتظار کر لیجئے۔ جب انتظار کر لیے، اطمینان ہو گیا کہ قربانی ہماری ہو گئی، تب جا کر آپ کیا کریں گے حاجی صاحب؟ بال مڈائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بال مڈائیں۔ ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد سیکنڈ کام کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی کے بعد تھرڈ کام حلق ہے۔ جیسے حلق جو ہے آپ کے ہو جائے تو آپ کی پابندیاں سب ختم ہو جائیں، سوائے ایک پابندی میاں بیوی کی ملاقات کے۔ طواف زیارت تک کے لیے یہ پابندی رہے گی۔ طواف زیارت جو فرض ہے، وعدہ ہونے کے بعد پوری پابندیاں ختم۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب سن لیجئے، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو پھر اپنے مینا ٹینٹ پہ آنا ہے۔ مینا میں ٹینٹ کے اندر آنا ہے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھو یہ بات، جہاں بھی جاؤ پہلے مینا کہاں پر ہے، کتنی جگہ پہ کون سا نمبر ہے، آمنے سامنے کوئی بڑی نشانی ہے تو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آئیں گے، آنے کے بعد کنفرم ہو گئی قربانی، غسل کی، آپ بال مڈا کے غسل کر لیں گے۔ آپ اس کے بعد کپڑے پہن لیں گے۔ 10 تاریخ ہے، عید الاضحیٰ ہے، پر آپ بولیں گے نئے کپڑے پہننے بعد عید کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟
حاجیوں کو عید کی نماز نہیں ہے، حاجیوں کو عید کی نماز کی چھٹی ہے، عید کی نماز نہیں ہے حاجیوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی انتظار کر لیں اپنے خیمے میں، ذکر و اذکار میں، نمازوں کی پابندی میں لگے رہیں۔ دوسرے دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، اور پھر آپ کو طواف زیارت بھی کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہے۔ یہ ہے اصل 3 کام دوسرے دن، 3 کام دوسرے دن بڑے کام آئیں۔ اگرچہ کہ طواف زیارت، صفا مروہ کی سعی کے لیے 3 دن ٹائم ہے، 10، 11 اور 12۔ 10 کو نہیں جانا ہے فوراً، کیونکہ لاکھوں لوگ ہوں گے جو کم ٹائم میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہے، آخری دن بھی نہیں کرنا، آخری دن بلکہ لوگ بڑے آتے ہیں۔ یہ درمیانہ دن جو ہے آپ کریں، ٹھیک ہے حاجی صاحب؟ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ذہنی طور پر آپ یہ 11 تاریخ کو ظہر کے بعد نکلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی تاریخ جو 10 تاریخ ہے، شیطان کے کنکری مارنے کا وقت فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا 11 اور 12 تاریخ کو شیطانوں کو کنکری مارنے کی جو ٹائمنگ ہے، ظہر کے بعد شروع ہوتی۔ کس کے بعد شروع ہوتی؟ ظہر کے بعد۔ ہم 11 تاریخ کو ذہنی طور پر یہ ہے کہ کنکری مارنا ہے تینوں شیطانوں کو، پھر آگے ایک علاقہ ہے شیشہ، جو سیدھا کنکری مارنے کے بعد شیشہ نامی علاقے پر پہنچ کر وہاں آپ کو حرم شریف کی گاڑیاں ملتی۔ خدئی بولیں گے، اور کیا بولیں گے؟ خدئی جو ہے وہ آپ کو گاڑی وہاں پہنچائے گی، وہاں سے پھر آپ کو حرم کی گاڑی مل جائے۔ 2 گاڑیاں بدلنا پڑتا، سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب؟ گاڑیاں کتنے بدلنا؟ 2 بدلنا۔ یہ پیسہ خرچہ آپ کے چلر پیسے ریال وغیرہ آپ کو جیب میں رکھ لینا ہے، رکھ لے کے ہی نکلنا ہے آپ کو۔ ظہر کے بعد آئیں گے، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 3 کنکری مار، 7 کنکری مار، بسم اللہ اللہ اکبر، جی شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو خوش کرنے کے لیے 7 کنکری مارنے کے بعد آگے بڑھ کر قبلہ رخ دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد منزل شیطان کے پاس آ کر 7 کنکری مارنا ہے، پھر آگے بڑھ کر دعا کرنا۔ پھر آگے جب بڑے شیطان کے پاس پہنچیں گے، وہاں 7 کنکری مارنا ہے، اس کے بعد دعا کرنا نہیں ہے۔ دعا کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا ذہن میں بیٹھا۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، چھوٹے کے بعد بھی دعا، منجلے شیطان کو مارنے کے بعد بھی دعا۔ معلوم یہ ہوا دوسرے دن کنکریاں اپنے ساتھ 21 لے کے نکلنا۔ کتنے لے کے نکلنا حاجی صاحب؟ 21 کنکریاں لے کر نکلنا۔ اب کنکریاں مارنے کے بعد، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آگے بڑھ کر شیشہ علاقے میں پہنچنا ہے، وہاں گاڑی میں بیٹھنا ہے، وہاں سے خدئی لے جائے گا، خدئی سے پھر وہاں گاڑی ملے گی، حرم شریف پہنچا دی۔ وہاں جا کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے حاجی صاحب؟ طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت، طواف کیسا کرنا ہے انشاءاللہ وہ اگلے مجلس میں بتاؤں گا، طواف کا طریقہ۔ کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ عمرے میں تو آ ہی گیا ہے، تو 7 چکر پورے لگانا ہے۔ اب اس کے اندر ہمارا احرام نہیں ہے حاجی صاحب، ہمارا احرام کہاں کھل گیا؟ مینا میں کھل گیا۔ نہا دھو کے ہم جو احرام کھول دیں گے، ہم نارمل کپڑوں پہ آ گئے۔ اب یہاں جو طواف ہوگا، طواف زیارت بغیر احرام کے سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگا۔ اب پوچھنا نہیں ہے من صاحب اب طواف کرنے جا رہے پھر لپٹ لگ جانا، کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرے کے موقع طواف میں وہاں احرام کی ضرورت ہے۔ طواف زیارت میں
احرام نہیں ہے. آپ وہاں پر طواف کر لیں گے 7 چکر. اب ان 7 چکروں میں صحیح بھی کرنا ہے اس کے بعد اپنے کو. تو پہلے جو ہے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا ہے. بقیہ 4 چکر نارمل چلنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. پھر اس کے بعد آپ آنا ہے 7 چکر پورے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے سیدھ میں پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ کر خوب دعا کر. دعا کرنے کے بعد پھر زمزم پر آنا ہے. وہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے. زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو مستحب ہے کتاب میں پھر ایک بار صفا مروہ کی طرح حجر اسود کی طرح ہاتھ کا اشارہ بتا کے بوسہ لینا. پھر اس کے بعد آپ کو آنا ہے کہاں؟ صفا مروہ پہ. صفا مروہ کی سعی کرنا. صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. کتنے چکر؟ 7 چکر. یا آپ کا طواف زیارت بھی ہو گیا. صفا اپنی اب یہاں صفا مروہ کی صحیح کے بعد پھر بال منڈانے کا مسئلہ نہیں. حاجی صاحب بال منڈ گئے آپ کے، کہاں منڈ گئے؟ حج کے بال جو منڈائے جائیں گے مناہی میں. پھر یہاں نہیں پوچھنا آپ. صفا مروہ کی صحیح کے بعد پھر بال منڈانا کیا مول صاحب؟ منڈانے کی ضرورت نہیں. حج کا منڈانا ہے نا جی. ایک بار منڈانے کے بعد دوسری بار منڈانا تھوڑا ہی رہتا. جیسے عمرے میں ایک بار منڈانا ہے، حج میں بھی ایک بار منڈانا. فرق یہ ہے کہ وہاں مینا میں منڈ جاتے بال حج کے. صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ کے ذمے ساری چیزیں ادا ہو گئی. ایک واجب رہ گیا. کیا رہ گیا؟ وہ کیا ہے؟ طواف وداع. کیا ہے؟ طواف وداع. اب طواف وداع کیا ہے؟ اب آپ طواف زیارت کر لیے، صفا مروہ کی سعی کر لیے، پھر آپ کو ریٹرن جانا ہے مینا. حاجی صاحب کیونکہ 12 کی رمی کرنا ہے آپ کو، تو رات کہاں گزارنا ہے؟ بولو مینا میں. نہیں بھائی کہاں جاتے؟ حرم شریف میں سو جائیں گے. ویسے آ جائیں بلڈنگ کو چلے آتے ہو گئے. غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ کتنی بھی رات کیوں نہ ہو آپ کو مینا جانا ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں بار بار مینا کا راستہ اچھا دیکھ لینا. یہی بھٹکتے سب پہنچنے. مینا کا ٹینٹ کیا ہے، نمبر کیا ہے، اسٹریٹ کیا ہے، وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں. اب رات میں آگے سو گئے. پھر اس کے بعد 12 تاریخ کو سورج کے ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. اس موقع پر بعض حاجی اپنے ساتھ سامان لے کے چلے جاتے. اٹھانے کرنے میں پیر پھسل گیا تو بھگدڑ میں پھر مسئلے ہو جاتے. سامان نہیں ہے آپ کو ٹینٹ میں آج رکھ کے جانا، بنا میں رکھنا ہے. جا کے کنکریاں مار کے واپس آ کے اب رات میں نکلنا ہے. رات میں نکل جائے. 12 تاریخ کو کتنے شیطانوں کو کنکری مارنا؟ تینوں. تو 21 آپ کو کنکریاں لے کے نکلنا ہے. چھوٹے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے. پھر قبلے کی طرف آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. پھر منجلے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے. پھر آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ شیطان کے سامنے نہیں مانگنا، آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا. پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر پھر آپ کو وہاں دعا کیے بغیر واپس جو ہے مینا کی طرف آنا. کیونکہ اب سامان ہے آپ کا، یا سامان سب ایک ساتھ مل کے اب شام تک آپ کو رات تک نکلنے کا موقع ہے. بلکہ صبح فجر سے پہلے تک آپ میدان خالی کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی، یہ مسائل ہیں جو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اب جو ہے دوسری جو مجلس ہے آداب زیارت مدینہ، اور ساتھ میں جو ہے جنایات، حج کے پابندیاں، احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ بتاؤں گا. السلام علیکم.